باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يلقاها الا الذین صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ کل پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ نیکی اور برائی یہ دونوں جو ہے ایک جیسا نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اور آگے فرمایا تھا کہ جو شخص بھی تم سے بدتمیزی سے پیش آئے تو تم جو ہے اس کا جواب اچھے انداز میں دو۔ کیا ہے؟ اس کا جو ہے جواب اچھے انداز میں دیں۔ جیسے کہ آپ کے اوپر کوئی غلط الزام یا آپ سے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے، وہ گالی دے رہا ہے تو ہم بھی گالی دے دیں، ہم بھی جو ہے اس کو جو ہے برا بھلا کہیں۔ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو ہی احسن، اس کا جواب جو ہے اچھے انداز میں دیجیے، نرم لہجے میں دیجیے تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے۔ اور آگے فرمایا کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو شخص بھی آپ کے ساتھ، جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، تو یہ آگے چل کے یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے جو ہے دیکھتے دیکھتے جو ہے تمہارا وہ جگری دوست بن جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ کا جو ہے ہمارا آپ کا جو ہے دوست بن سکتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں یہ جو ہے اچھے انداز اور اچھا لہجہ انہی کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، الا الذین صبروا، جو صبر کرتے ہیں۔ جی، یہ یعنی دماغ اور دل کا جو نرم لہجہ اور نرم انسان جو ہوتے ہیں نا، یہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ یہ نعمت کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ وہی قرآن کہہ رہے ہیں کہ وما يلقاها الا الذین صبروا، یہ نعمت ہم اسی کو عطا کرتے ہیں، اسی کو دیتے ہیں جو صبر کرتا ہے۔ جی، اور آگے فرمائے کہ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور جس کو ہم یہ نعمت دیتے ہیں یہ بہت ہی خوش نصیب بندہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا زبردست اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں نیک بندوں کی، نرم لہجے والوں کی۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی کا کیا نرم لہجہ تھا، کیا اخلاق تھے ان کے۔ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے تو یہ کہا کہ یہ نعمت ہم اسی کو دیتے ہیں، اسی کو عطا کرتے ہیں جو صبر کرتا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ یہ نعمت جس کو بھی مل جاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اور دنیا والوں کے نزدیک سب سے خوش نصیب بندہ ہوتا ہے، سب سے بڑا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ، یہ بہت ہم لوگوں کو دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں نرم لہجہ اور صبر کی طاقت دے۔ بہت اچھی چیز ہے یہ۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، یاد رکھو کہ جب کبھی تمہیں شیطان ورغلائے، تمہارے دل کے اندر وسوسہ ڈالے، گندی گندی باتیں جو ہے بولنے کے لیے کہے کہ ارے تم گالی دو یار، تم کو گالی دے رہا، تم گالی نہیں دے رہے ہو، تو شیطان جو ہے پین مارتا ہے پیچھے سے۔ ہوتا تو انسان ہی ہوتا ہے لیکن وہ شیطان کی شکل میں ہوتا ہے۔ ہوگا کوئی آپ کا دوست ہی جو آپ کے پیچھے کہے گا ارے تم بولو یار، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ آگے آگے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ تو شیطان جو ہے آپ کے پیچھے، یا کوئی بھی انسان کہے گا ارے تم کو یار گالی دے رہا ہے، تم کو گالی دے رہا ہے، تم بھی گالی دو اس کو۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب بھی شیطان تم کو تمہارے دلوں کے اندر ورغلائے، تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے، پیدا کرے، گندی بات بولو تم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً تم اللہ سے پناہ مانگو۔ کس سے پناہ مانگو؟ اللہ سے پناہ مانگو۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کا گندے یا گناہ والا کام کا خیال آئے، دل میں وسوسہ پیدا ہو کہ ارے چلو کر لیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، یا ایسے ہی کسی کے بہکاوے میں آ گئے، تو فوراً جو ہے آپ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اللہ سے پناہ مانگ لیں۔ یہی سب سے اہم دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں تو یہی ہے کہ شیطان مردود سے ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ فاستعذ باللہ کہ یہاں پر لکھا ہے کہ آپ فوراً جو ہے جب بھی شیطان آپ کے دل میں جو ہے گناہ کا کام کے لیے جو اکسائے، آپ کے دل میں وسوسہ گندے خیالات آتے رہے، فوراً جو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے پڑھیے، انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب سے زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے، علم والا ہے کہ نہیں؟ جب بھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو اپنے دل میں یا اپنے من میں ہی اگر اس کا ذکر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ تو سن ہی رہا ہے اور سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو جب بھی ہمارے دل کے اندر گندے خیالات، وسوسہ جو جب بھی آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس سب بھاگ جائے گا۔
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اس کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ رات اور دن ہے۔ اللہ کی نشانی میں سے یہ بھی تو ایک نشانی ہے، دن ہے، رات ہے۔ اور آگے فرمائے کہ وَالشَّمْسُ، سورج ہے، وَالْقَمَرُ، اور چاند ہے۔ اتنی بھاری نشانی ہے، دن کا آنا، پھر جو ہے رات کا آنا، پھر رات جو ہے چلی جاتی ہے، گزر جاتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، پھر دن بھر لوگ کام پہ نکلتے ہیں، پھر جو ہے شام ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ چل رہا ہے سلسلہ، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے۔ اور یہ سورج دیکھیے، اس سورج کے بارے میں ہم نے کل جو ہے بچوں کو ہم آسان سائنس جو ہے اس کو ہم پڑھا رہے تھے بچوں کو، تو اس میں یہ بات گزری ہے، یہ جو سورج آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ زمین سے ڈبل گنا اس کا ہے، اس کی سائز۔ اللہ بتائیے جتنے، اور یہ زمین جو ہے 29 حصہ میں 29% میں جو ہے زمین ہے، اور اس سے 71 جو ہے فیصد جو ہے یہ پانی ہے۔ بتائیے کہ 29 جو زمین ہے اس سے ڈبل یہ جو ہم کو دکھ رہا ہے سورج اتنا چھوٹا سا، وہ چھوٹا سا نہیں ہے، یہ زمین سے ڈبل ہے، وہ زمین کا 2 گنا ہے وہ۔ اللہ اکبر، کیا اللہ نظام چلایا ہے دیکھیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لا تسجدوا للشمس۔ اب یہاں قرآن یہ ایک بات پوائنٹ کی آ رہی بات کہ اب اگر سائنس دائیں سمجھے کہ یار سورج جو ہے زمین سے اس کی ڈبل گنا ہے، تو کیوں نہ ہم سورج کو جو ہے سجدہ کریں۔ ایک غیر مذاہب کے ذہن میں یہ بات آ سکتا ہے کہ بھائی یہ زمین سے زیادہ ڈبل گنا تو سورج ہے، تو ہم کیوں نہ سورج کی جو ہے پوجا کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تسجدوا للشمس، تم سورج کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور آگے فرمائے کہ ولا للقمر، اور نہ تم چاند کو سجدہ کر سکتے ہو۔ بات ختم ہو۔ اب اس کے ذہن میں جو بات آ رہی تھی، یہاں قرآن نے صاف صاف کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سورج زمین سے ڈبل ہے، 2 گنا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج کو ہم سجدہ کریں۔ نہ 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 نہ، لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہ کرو، ولا للقمر، اور نہ چاند کو سجدہ کرو۔ تو سجدہ کس کو کرنا ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ واسجدوا للہ الذی خلقہن، تم سجدہ اس کو کرو جس اللہ نے یہ سورج کو، چاند کو، زمین کو، آسمان کو، دن اور رات کو بنایا ہے، اس کو تم سجدہ کرو۔ اور آگے فرمائیں کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو، اگر تم واقعی میں سجدہ کرنا چاہتے ہو، عبادت کرنا چاہتے ہو، تو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اور کسی کے سامنے نہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی اگر کافر جو ہے آپ کی بات نہ مانے، تکبر کرے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ، کہ تمہارے رب کے پاس جو ہے اتنے سارے فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو ہے باللیل والنہار، دن اور رات تسبیح بیان کر رہا ہے۔ کیا مطلب کہ یہ کفار و مشرکین جو آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ اتنی ساری نشانی بتلا رہے ہیں، زمین، آسمان، سورج، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کے باوجود بھی کفار اگر آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، تکبر میں ہے، گھمنڈ میں ہے، تو ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارا، یعنی میرے اللہ کے پاس جو فرشتہ ہے، وہ فرشتہ جو ہے دن اور رات 24 گھنٹہ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تم تسبیح بیان کرو یا نہ کرو، اللہ کو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کیا ان کے خزانے میں نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ جی اب آگے فرمائے کہ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ فرشتے جو تسبیح بیان کر رہے ہیں وہ اکتاتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، اس کے جی میں جو اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی، چل رہا، کر رہا تو کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ تھک گیا تو آرام کرنے لگے فرشتے، نہ 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 نہ، کر رہا ہے تسبیح بیان۔ جی یہاں پر جو ہے یہ سجدے کی آیت ہے، سب لوگ سجدہ کر لیجیے گا تفسیر کے بعد۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ، اور میری نشانی ایک یہ بھی ہے کہ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تم زمین کو دیکھتے ہو بالکل مری ہوئی ہے، زمین بالکل سوکھ گئی ہے، زمین پھٹ رہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو ہم آسمان سے پانی کو اتارتے ہیں، جب اتارتے ہیں تو وہ زمین جو ہے لہلہانے لگتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے اس کا پودا جو ہے، دانہ جو آپ ڈالے ہیں زمین کے اندر، اس کا ہرا بھرا نکل رہا ہے دھیرے دھیرے دھیرے۔ یہ کون نکال رہا ہے؟ اللہ نکال رہا ہے۔ اگر بارش نہ ہو، ہم اور آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ سب کر رہا ہے۔
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان الذی، بے شک ان لوگوں کو بتا دیجئے جو اللہ احیاہا، اس زمین کو، مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور اس کے اندر جو ہے تازگی لا سکتا ہے، تو لمحیی الموتا، وہی اللہ تمہیں اور ہم کو جو ہے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ کفار مشرکین کو سمجھا رہے ہیں جی۔ اور آگے فرمائیں کہ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا اپنی طرح تعریف کر رہے ہیں، پہلے تو نشانی بتلا رہے ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو اس زمین اور آسمان جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں پر میری حکومت چلتی ہے، انہ علی کل شیء قدیر جی۔ تو اتنے سارے آیات میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت ہی ایک نشانی جو ہے بتلائے ہیں، بہت خاص اہم۔ سب سے اہم یہ ہے کہ دیکھیے جس انسان کے دل کے اندر اور زبان پہ نرم لہجہ آ گیا اور جس کو اللہ تعالیٰ صبر والی طاقت دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان سب سے خوش نصیب، سب سے اچھا بندہ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور واقعی میں ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ خوب محبت بھی کرتا ہے جو نرم لہجہ کا ہو، نرم لہجے میں بات کرتا ہو، دل کا جو ہے بالکل صاف ستھرا ہو، دل میں حسد کینہ کپٹ نہ ہو، زبان پہ نرم لہجہ ہو۔ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت خوش نصیب بندہ ہے یہ۔ کیا ہے؟ تمام بندوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب بندہ ہے یہ۔ تو ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ اپنی زبان پر اور اپنے دل کو جو بالکل نرم رکھیں، دل کو صاف ستھرا رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔